عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز ہم نے لشکر والی عیدگاہ پر ادا کی ہے۔ پورے شہر کا سب سے بڑا مجمع یہاں پر آتا ہے اپنے شہر کی ضروریات، خاص طور پر امن و امان، لا اینڈ آرڈر کی بقا اور اس کی بحالی کے لیے، اور شہر کے اندر امن و امان، چین و سکون رہے، اس کے لیے یہاں سے ہم پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے اتحاد کا پیغام دیا، اور ہمارے شہر پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے روہنگیا اور بنگلہ دیشی کے ناموں سے، آج جب ایس آئی ٹی کی تشکیل ہونے کے بعد مہینوں گزر گئے، ایک بھی بنگلہ دیشی یا روہنگیائی نہیں ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اہلیان شہر کو الگ الگ طریقوں سے ہریسمنٹ اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس موقع پر اپنی بات سرکار تک بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آج جب جنم داخلے کے تعلق سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ معاملہ صرف مالیگاؤں کا نہیں ہے، پورے مہاراشٹر کا ہے، پورے ملک کا ہے، لیکن سب جگہ چھوڑ کر کے مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور تحصیلدار آفس سے جو لیٹر دیا گیا، آج تحصیلدار آفس سے انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ لیٹر ہم نے نہیں دیا ہے، جبکہ ان کے پاس ان کا اپنا جنم داخلہ ہے، ان کا اپنا جو ہے ڈیٹ آف برتھ کے تعلق سے کارپوریشن کی طرف سے جو کاغذات ہیں، اسکولوں کا ایل سی کہو، ماں باپ کا جنم داخلہ کہو، ماں باپ کا جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہو، اپنے پرکھوں کا پراوا کہو، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، راشن کارڈ ہے، ان کے پاس گھر پٹی کے کاغذات ہے، ان کے پاس پاور بل ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور انہیں اس طرح ٹارگٹ کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور باہر سے لوگ آ کر کے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے دیش دروہی کا مقدمہ دائر کیا جائے۔ ظاہر بات ہے مالیگاؤں شہر کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سرکار سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مالیگاؤں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح یہاں کے رہنے والوں کو جنم داخلے کے نام پر ہریسمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ ہماری کامیابی دھرم کے ماننے میں ہے، دین و شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارا شہر پرسکون رہے، ہمارے شہر میں روزگار لوگوں کو ملے، ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا اچھا ماحول ملے۔ اس بات کے لیے ہم نے لوگوں کو آہوان کیا ہے، ان کو پیغام دیا ہے، اور ہماری یہی چاہت اور منشا ہے مالیگاؤں شانت رہے، مالیگاؤں کے لوگ شانت رہے، مالیگاؤں کے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے۔ یہ مصیبت لائی گئی ہے جیسا آپ نے کہا، اور کوئی کریٹ سومیا مالیگاؤں آ کر فون کرتے ہیں، یہ مصیبت لائی گئی ہے، ہم نے ماضی میں بھی یہ بات کہی ہے، آج یہ نئی بات ہم نے نہیں کہی ہے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت و شواہد ہیں کہ ان کو باقاعدہ مالیگاؤں لایا گیا ہے۔ یہ مالیگاؤں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، ہمارے لوگوں نے جا کر کے ان کو مالیگاؤں لایا ہے، اور کریٹ سومیا جب آتا ہے تو آنے کے بعد ان کو فون کرتا ہے، اور ہمیں یہ بات معتبر ذرائع سے ملی ہے، اس لیے ہم نے اتنے بڑے مجمع میں یہ بات کہی ہے۔ ملند ایک بوٹے جو ہے گو رکشک ہے، پونا سے ان کا آج صبح ایک بیان آیا کہ گائے کٹے گی تو کسائی بھی کٹے گا۔ کیا ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہے؟ ظاہر بات ہے اگر کوئی گائے ذبح کرتا ہے، گائے کی قربانی دیتا ہے، اور مہاراشٹر سرکار نے گو ونش کا قانون بنایا ہے، تو سرکار قانون کے مطابق سزا دے گی۔ اب اگر کوئی بھی آدمی اٹھے گا جو قانون کا رکھوالا نہیں ہے اور ملک کا ہوم منسٹر نہیں ہے، اور وہ اگر یہ کہے گا کہ گائے کٹے گی تو لوگ کٹیں گے، تو ظاہر بات ہے یہ تو قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے، اور اگر اس طرح وہ میدان میں آئیں گے تو ایکشن کا تو ریئیکشن ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ آئیں گے اور وہ لوگوں کو کاٹیں گے اور وہ محفوظ رہیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ گائے کاٹنے والوں کو کیا آپ بولیں گے؟ ہم نے تو آج سے 2 مہینہ پہلے اسی عیدگاہ سے اعلان کیا تھا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں، اللیگل کوئی کام نہیں کریں، اور ہم نے بقرعید کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کہی تھی تاکہ بقرعید کے موقع پر لوگ قربانی کرنے میں گائے ہے اور گائے کی نسل کے جانوروں کی قربانی نہ کریں۔
भैंस है, भैंसा है, बकरी बकरे की कुर्बानी करें। हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है कि आप गाय काटो, आप बछड़ा काटो। हमारी शरीयत में इस बात का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय का दूध पियो, गाय के गोश्त में बीमारी है, गाय का गोश्त मत खाओ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गाय काटे? हमने तो मना किया 2 महीना पहले से, और उसके बाद से मुसलसल हम शहर का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शख्स कानून हाथ में ना ले।